حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے جوانی تیری رہے بے داغ۔ ہوئی نہ زاغ میں پیدا کبھی بلند پروازی، کہ شاہی بچے کو خراب کر گئی صحبت زاغ۔ کشمیر کی جو سوسائٹی ہے، اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں آج سے 200 سال پہلے 300 سال پہلے والے کشمیر سے اور جو آج کا کشمیر ہے، تو ہمیں ایک بہت بڑا ڈفرینس دیکھنے کو ملتا تھا۔ ایک زمانہ وہ تھا جب ہم شریعت کے حامل تھے، کہ جب ہمارے یہاں لوگ شریعت سمجھنے کے لیے بھی آتے تھے، یہاں پر یعقوب صرفی جیسے بہت بڑے علماء بھی نکلتے تھے۔ اور آج کے دور میں انسٹاگرام پر وہ فٹ چیک والے انفلوئنسرز بھی ملتے ہیں۔ سو بہت مقام میں تبدیلی ہوئی ہے، لیکن کبھی مقام یہاں تھا اور آج مقام یہاں ہے، فرق بس اتنا ہے۔ مقام آج بھی ہے، آج زمین کے نیچے ہے تب عرش کے اوپر تھا، بات مقام کی ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ شیخ عزیر صاحب ہے، تو ان سے میں کچھ سوالات پوچھوں گا، بلکہ اٹ ول ناٹ بی اے پوڈ کاسٹ بٹ اٹ ول بی اے ڈسکشن سیشن، کہ وادی میں ابھی جو ہو رہا ہے کیسا ہو رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو شیخ، واٹ از دا بگیسٹ ایشو یو سی ان ٹوڈے سوسائٹی؟ سب سے بڑا ایشو جو ابھی ہماری سوسائٹی میں نمایاں ہے وہ ہے لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں جو چینجز آئی ہے اسلام کی طرف۔ آج سے اگر ہم 10-15 سال پہلے دیکھتے ہیں تو لوگ گناہ کرتے تھے، لیکن وہ گناہ سمجھ کر گناہ کو کرتے تھے۔ آج کل لوگ جو گناہ ہے یا پھر جو حرام کام ہے ان کو توڑ مروڑ کر ایسا پیش کرتے ہیں کہ جیسے ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں۔ ان کو لگتا ہی نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ڈینجرس چیز ہے ہماری سوسائٹی میں، جو ابھی ہمارے جوان بھی پریکٹس کر رہے ہیں، ہمارے بزرگ بھی پریکٹس کر رہے ہیں، اور آج کی سوسائٹی ان کو لگتا ہے کہ لائک دے آر سم سارٹ آف نارسسسٹک سوسائٹی ہے، کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، اگر تم مجھے غلط بول رہے ہو تو مانے نہیں چون کے، کیسے کہ اس مائنڈ سیٹ اسلام جو میں نے اسلام کو سمجھا ہے اس حساب سے جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، اگرچہ وہ پھر شریعت کی نظر میں غلط بھی ہو۔ اصل میں بات ہے ماڈیفیکیشن کی۔ سب سے ایک ڈینجرس حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ جب محشر کا دن ہوگا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی امتی آئیں گے، اور پھر فرماتے فیحاول بینی و بین امتی، کہ میرے اور امتیوں کے درمیان ایک گیپ پیدا ہو جائے گی۔ میں فرشتوں سے کہوں گا ہم منی۔ اس کی دو ٹرانسلیشن ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ مجھ سے ہے، عظیم جملہ ہے نبی کا کہ یہ مجھ سے ہے، میرے امتی مجھ سے ہے، یا تو یہ میرے ہے۔ آسان بات نہیں ہے کہ نبی کسی کو اون کر رہے کہ یہ میرے ہے، ٹھیک۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ انک لا تدری انہم غیروا بعدک، کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے مذہب کو آپ کے بعد بدلا تھا۔ جب اللہ کے نبی یہ بات سنیں گے، اس کے بعد وہ ایسا جملہ فرمائیں گے جس کے بارے میں امام ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ اس سے بدترین لقب امتی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ وہ جملہ یہ ہے کہ سحقا سحقا لمن غیر بعدی، کہ دفع ہو جائے وہ شخص جس نے میرے دین کو میرے بعد بدلا ہے۔ یہ دین صرف آج نہیں بدلا جا رہا، اگر ہم پیچھے بھی جائیں گے، فار ایگزامپل لیٹس ٹیک دی ایگزامپل آف 1400 ایئرس اگو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا۔ اللہ فرماتے کہ یہ جو ابو جہل ہے، اگر تم اس سے کہو گے من خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو کس نے بنایا، یقولون اللہ، یہ تو کہے گا کہ اللہ نے بنایا۔ تم کہو گے من ینزل من السماء ماء، آسمان سے کون بارش برساتا ہے، یقولون اللہ، یہ کہے گا کہ اللہ برساتے ہیں۔ لیکن پھر تم ان سے کہو گے کہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، یقربون الی اللہ زلفی، یہ تو بس ایک واسطہ ہے۔ ماڈیفیکیشن آف ریلیجن، کہ ایسے انٹرپریٹ کرنا دین کو کہ یہ لگے ہی نہ کہ یہ کوئی غلط چیز ہے، اور جب ایسے دین کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کویسچن نہیں ہو سکتا۔ فار ایگزامپل، آپ نے پردے کی بات کی، آج کے دور میں جو ہمارے یہاں انفلوئنسرز ہیں تو وہ حجاب بھی پہنیں گے، حجاب بھی ہوگا، اس کے بعد ٹی شرٹ بھی ہوگی، جینس بھی پہنا ہوگا، ٹھیک، اور آگے سے یہ ایسے بال تھوڑے بہت کھلے ہوں گے، اینڈ آفٹر دس اف یو ول کویسچن دیم، تو وہ یہ کہیں گے پردے کا مقصد ہے چھپانا، ٹی شرٹ میں یہاں تک پہنتی ہوں لیکن یہاں سے پھر سلیوز لگاتی ہوں تو میرا جسم تو چھپ گیا۔ لاجیکلی کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اصل میں جو ایسنس اینڈ دا جسٹ آف ویل جو ہے پردے کی، اس نے اسے ماڈیفائی کیا۔ لیکن بظاہر کوئی جاہل شخص جس نے جو ٹیکل نہ کر پائے اس سوال کو، وہ سمجھے گا کہ ہاں یہ صحیح چیز ہے، لیکن اصل میں یہ ماڈیفیکیشن ہے، اس پر وعید ہے، کیونکہ یہ گناہ کو سمجھ ہی نہیں رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا گناہ کو گناہ سمجھنا، لیکن یہ تو گناہ کو ہی گناہ نہیں سمجھ رہے، یہ تو کہہ رہے کہ نہیں گناہ ہے ہی نہیں۔ جیسے حکیم صاحب کا شعر ہے کہ دین نظر میں خار ہے، اگر یہی بہار ہے تو آگ لگے اس بہار میں۔ ایسا بہار ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ایسی امپاورمنٹ، ایسی ڈیولپمنٹ، ایسی سویلائز سوسائٹی ہمیں نہیں چاہیے۔ جیسے ایک شعر ہے کہ اذا کان جسد العاری دلیل الحضارہ، if wearing less clothes it is the proof of civilization فہنیئا للحیوانات then congratulations to the animals فلہم کل الحضارہ they all are civilized۔ وہ سب کے جیسے آپ کتے کی مؤنث کو باہر دیکھیں گے، اس سے زیادہ تو امپاورڈ پھر کوئی ہے ہی نہیں،
اس نے یہ تو وہ تو کچھ پہنتی ہی نہیں ہے. یہ جو میں نے بھی بات کہی اور آپ نے بھی بات کہی، اس کا جو اب کور ریزن اگر ہم دیکھیں تو آج کل لوگ دین پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. وہ جو ریلز میں انہوں نے دیکھا ہے کوئی حجابی انفلوئنسر یا پھر کوئی انفلوئنسر نے کہا کہ ایسے ہوتا ہے پھر ایسے ہوتا ہے، اس نے قرآن کی آیت اٹھائی، اس نے ایک حدیث اٹھایا، بس ایک آیت اور ایک حدیث کو لے کے اس نے اب انٹرپریٹ کر لیا کچھ بھی اپنے اعتبار سے. اب یہ جو انوسینٹ سی لڑکی ہوتی ہے یا پھر انوسینٹ سا لڑکا ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ بس اتنا ہی ہے، اس انفلوئنسر نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہوگی تو اب اس نے جو بھی کہا ہو وہ سچ ہے. لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اسلامک جو علم ہے وہ کتنا گہرا ہے. اگر ایک حدیث ہے اس کے پیچھے کتنا کانٹیکسٹ ہوتا ہے وہ نہیں سمجھتے. وہ بس ایک آیت اٹھائیں گے، اس پہ ہی وہ فتویٰ لگا دیں گے. فار ایگزامپل آپ کسی کو کہو گے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، وہ وہاں سے حدیث پیش کریں گے صلو کما رأیتمونی اصلی، لیکن اب وہ اس کا کانٹیکسٹ نہیں سمجھیں گے. اب وہ باقی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس کو نہیں دیکھیں گے، اب وہ صحابہ کی زندگی کو نہیں دیکھیں گے. انہوں نے بس ایک حدیث پکڑ لی، اب ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت کچھ ہے. اینڈ جب انسان اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے نا کہ وہ بولتا ہے کہ ایس کے شو باقین سے ایس پوچھو اگر ایس حدیث آخ میلو اس کرو تس پر عمل، دین آپ کو قرآن میں بھی ایسی آیتیں مل جاتی ہیں جن پر اگر آپ عمل کرو گے تو جو منسوخ آیتیں ہیں ان سب سے بڑی مثال ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز آپ اگر آیت اٹھاؤ گے لا تقربوا الصلاۃ، اس کا آگے والا کانٹیکس نہیں پڑھو گے تو پھر یہاں پر جو ہم سارے نمازی ہیں وہ تو گناہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم قرآن کے خلاف جا رہے ہیں. تو کانٹیکس سمجھنا. اب یہ جو اس سے سیاق و سباق کانٹیکس ہے آیت سے پہلے اور آیت سے بعد میں، وہ بھی سمجھنا ہے. لیکن اس کے ریلیٹڈ جو بھی دین میں ہے، احادیث ہے، قرآن ہے، اقوال صحابہ ہے، اجماع ہے، وہ سب ہمیں دیکھنا ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ایک حدیث میں ایسا آیا ہے اب ہم کسی حجابی انفلوئنسر نے بولا کہ یہ کرنا ہے اب ہمیں صرف ایسا کرنا ہے کیونکہ اس نے sunna.com کا ریفرنس دیا ہے وہاں پہ. تو یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم انڈیویجولائز کر رہے ہیں کہ اس انڈیویجول بندے نے جو بات کہی ہے بس میرے لیے وہی ہے. اسی کو شخص پرستی. وہ کہتے ہیں کہ تم تقلید کرتے ہو، لیکن تم تو اس عجیب انسان کی تقلید کرتے ہو جس کے پاس علم کا ایک دانہ بھی نہیں ہے. تو کیا یہ تقلید نہیں ہے؟ ایک اور یہ جو انڈیویجولائزیشن آف ریلیجن ہے، اسی تناظر میں ایک اور حالیہ واقعہ ہے کانپور کا. کانپور میں ایک شخص دوسری شادی کرتا ہے اور اس نے اپنی وہاں پر اس کی جو پہلی بیوی ہے اور وہاں پر وہ سب کچھ ہوتا ہے، وہ شور اٹھاتی ہے. تو اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اجازت ضروری ہے. اٹس ون آف دی بگیسٹ فیلیسی. کون بیوی اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دے گی؟ عورت میں جیلسی کا مادہ مرد کے مقابلے زیادہ ہے. اس اعتبار سے وہ کیسے دے گی دوسری اجازت؟ تو شریعت کا حکم منسوخ ہو جائے گا. اب یہ جو 4 شادیوں کا مسئلہ ہے، 4 شادیوں کا مسئلہ، اس کے لیے بھی کانٹیکٹ سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت نے جب یہ آیتیں نازل کی تھی اس وقت بہت سے لوگ شہید ہو چکے تھے. اس وقت سوسائٹی میں کوئی سوشل ویلفیئر سسٹم تھا ہی نہیں. ان بیواؤں کو پالے گا کون؟ وہ جو بچے یتیم ہوئے انہیں پالے گا کون؟ ان کی اس حالت کو سنبھالنے کے لیے شریعت نے اس چیز کا حکم دیا. اب دیکھیں مسئلہ، اب کہیں گے چلو اس وقت تو حکم دیا، اب منسوخ ہو جانا چاہیے تھا، اب ویلڈ نہیں ہے، غلط ہے. جو حالت اس وقت ہوئی کیا وہ اس وقت نہیں ہو سکتی؟ چلے آج نہیں ہو رہی، 10 سال بعد نہیں ہو سکتی، 20 سال بعد نہیں ہو سکتی. یہاں کی ایگزامپل اگر ہم چھوڑ دیں، آپ ان کنٹریز میں جائیے یہاں پر غربت پیک پہ، چاہے بوسنیا ہو، سوڈان ہو، برما ہو، ان جگہوں پر آپ جائیے جو وہاں پر صاحب استطاعت ہے، ہو از اے ویلدی پرسن، وہ 3-4 شادیاں کرتا ہے. کیوں؟ سوسائٹی میں یہ جو ویلفیئر سسٹم یہ اسلام تمہیں دے رہا ہے. ارے تمہارا کلچر اتنا ڈیگریڈڈ تھا کہ اگر کوئی عورت اس کا شوہر مر جائے تم پوری زندگی اسے منحوس سمجھتے تھے. اسلام کہتا ہے نہیں، اپناؤ، کوئی بات نہیں. نبی نے اتنی شادی، کتنی پہلی شادی کی، بیوہ تھی، مطلقہ تھی، طلاق یافتہ تھی، ان سے شادی ہوئی. لیکن اللہ صرف ایک پہلو نہیں دکھاتے، اللہ دوسرا پہلو دکھاتے ہیں. اللہ اسی سورہ نساء میں جہاں پر 4 شادیوں کا حکم ہے، آگے اسی صورت میں اللہ کہتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب 4 کا حکم دے، جب 4 کی اجازت دے رہے، اس کے بعد ہی کہہ رہے کہ تمہاری انکیپیبلٹیز بھی ہے، تم سب ایسا نہیں کر سکتے، تم سب کے سب عدل قائم نہیں کر سکتے. یہ شادی صرف محبت کی بنیاد پر نہیں ہوگی، یہ صرف تمہاری خواہشات کو پورا کرنے کی بنیاد پر نہیں ہوگی، بلکہ یہ جو سوشل ویلفیئر سسٹم ہے اس کو قائم کرنے کے لیے ہوگی. یہ صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے 4 شادیاں نہیں کرنی، بلکہ ایک سوشل ویلفیئر سسٹم کے تحت یہ شادیاں ہوں گی. اور اللہ کہتے ہیں کہ اکثر تم میں سے ایسا نہیں کر سکتے، اور سچ بات یہ بھی ہے کہ نہیں کر سکتے. اور دوسری چیز دیکھیے، ابھی جو سوسائٹی ہے خاص کر کشمیر کی، کل ہی میں نے پڑھا 10 میں سے 3 یا 4 لوگ ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں ہیں. کیا اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ وہ اسے شادی کر لیتا؟
Isn't marriage better than dating? Isn't marriage better than situationship? کیا یہ اس سے بیٹر نہیں ہے؟ تو اسلام ہمیشہ تمہیں چینلائز کرنے کا حکم دیتا ہے. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر اسلام نے اجازت دی ہے کسی چیز کی، اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب حکم دیا ہے کسی چیز کا. اسی وجہ سے عورت سماج جو ہے آج کل وہ ایک خاص مفتی صاحب کو بہت زیادہ ہیٹ کرتے ہیں. یو ول فائنڈ ریئرلی اے وومن who will not hate this man. اب اسلام کا جو حکم ہے اس سے آپ ڈس ایگری نہیں کر سکتے. آپ کو ہاں یہ جلسی ہوتی ہے ایک عورت میں کہ وہ برداشت نہیں کر سکتی اپنی سوتن کو، تو آپ اپنے شوہر سے کہے کہ، یا پھر آپ شادی سے پہلے ہی شوہر سے کہے کہ میری پری نپشل اگریمنٹ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. جس دن نکاح نامہ ہوگا آپ اس دن سائن کروا لو نا کہ بھائی تم دوسری شادی نہیں کرو گے. ہاں آپ نکاح سے پہلے ہی یہ سب چیزیں مینشن کرو، لیکن آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ شریعت کو بولو کہ نہیں شریعت غلط ہے. یہاں پہ شریعت اپنی جگہ ہے، آپ کی اپنی جو کمپیٹیبلٹی ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی بنیاد پر آپ کسی اسکالر کو اب ہیٹ کر رہے ہو یا پھر کسی انسان کو ہیٹ کر رہے ہو تو یہ صحیح نہیں ہے. آپ کی اپنی جو پریفرنسز ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جو اسلام نے جو قانون بنایا ہے وہ اپنی جگہ. اسی تناظر میں ایک اور بات ہے، وہ ہے جوانوں کی. جوان ایک امت کا، ایک سوسائٹی کا دل جوان ہوتے ہیں، کیونکہ جوانوں سے امیدیں ہیں. جب سوال ہوگا زندگی کے بارے میں کہ زندگی کہاں خرچ کی، یہ تو جنرل سوال ہے، لیکن اس کے بعد اللہ پوچھیں گے کس کے بارے میں؟ وعن شبابہ فیما افنا، کہ میں نے تمہیں جوانی دی تھی اس کا کیا کیا. اللہ جب زندگی کا سوال کر رہے تھے تو زندگی میں جوانی بھی آتی تھی، لیکن نہیں، جوانی یہ ایک بہت بہترین فیز ہے ایک انسان کی زندگی کا. اس کے متعلق اللہ سپریٹلی سوال کر رہے ہیں کہ تمہاری جوانی. ان جوانوں کو علامہ اقبال نے تعبیر کیا تھا شاہین سے، کیونکہ شاہین کا کام ہے پرواز، لیکن جوان، آج کی جوان بھی پرواز کرتے ہیں، لیکن کئی اور نہیں، وہ بھی پرواز کرتے ہیں، وہ بھی شاہین بھی شکار کرتا ہے اور یہ بھی شکار کرتے ہیں. اسی طرح شاہین کا شکار اور ہے، اس کا شکار اور، یہ بھی شکار کرے گا لیکن یہ بھی شکار کرتا ہے. بات سمجھ لیں گے، شکار کرے گا اور کہاں کرے گا؟ ابھی اس ایریا کے نزدیک ہی ہم، ہاں وہی شکار ہوتے ہیں، بالکل شکار ہوتے ہیں. یہ جتنے بھی سوشل ایشوز ہیں اس دور میں، چاہے فیمنزم کا ہو، کوئی اور دور، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سوسائٹی میں پیٹریارکی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. جو یہ کہے گا کہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے جاہل ہے. پیٹریارکی ایگزسٹ اینڈ اٹ ایبسولیوٹلی ایگزسٹ اینڈ آئی ایگری ود اٹ. لیکن کیا اس پیٹریارکی کو ختم کرنا اسلام کو گالی دینے سے ہوگا؟ کیا اس سے نہیں ہو سکتا؟ یہ کیسے ہوگا؟ وین یو ول بی ایبل ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین کلچر اینڈ اسلام. اور اسلام کی اسکرپچر ہے قرآن، اور وہ قرآن اگر آپ کو سیکھنا ہے پھر آپ اس سب کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. اسی پرابلم کا سلیوشن لے کر ہم نے ایک کورس لانچ کیا ہے، تشریح قرآن، جس میں آپ کو قرآن کی تشریح سمجھائی جائے گی کہ اصل میں قرآن کیا چاہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے اور سوسائٹی کیا کہتی ہے. تب کسی عورت پر ظلم نہیں ہوگا، تب کسی مرد کو بے وجہ گالیاں نہیں پڑے گی، تب یہ نہیں کہا جائے گا کہ آل مین آر سیم. چلے یہ آج کی کنورسیشن تھی. شروع بھی علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کے شعر سے کیا تھا اور ختم بھی انہی کے شعر سے کروں گا کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.